ویلکم بیک ناظرین حادثات ایک اہم مسئلہ بن چکا ہے۔ کراچی میں مختلف مقامات پر حادثات ہو رہے ہیں۔ کتنے حادثات رواں سال رپورٹ ہوئے، ان کی تعداد پر آج ہم اس پروگرام میں ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں۔ ساتھ ہی موقف لیں گے ٹریفک پولیس کا اور ان کے افسر سے بھی جاننا چاہیں گے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ہم اس کی روک تھام میں اس طرح کامیابی حاصل نہیں کر پا رہے۔ اس وقت ہارون رشید ہمارے رپورٹر ہیں، ہم نے ان سے تفصیلات لینی ہیں۔ ذرا بتائیے گا ہارون کہ کہاں کہاں یہ روڈ ایکسیڈنٹ میں لوگ جان گنوا چکے ہیں، کتنے لوگ اپنی جان کی بازی اس رواں سال صرف روڈ ایکسیڈنٹ میں جو ہے وہ گنوا چکے ہیں؟ علی بھائی، کراچی میں رواں سال ٹریفک حادثات میں اب تک 125 شہریوں سے زیادہ جو جاں باک ہو چکے ہیں۔ حادثات میں جاں باک ہونے والوں میں 62 موٹر سائیکل سوار بھی بتائے جاتے ہیں۔ سب سے زیادہ حادثات جو اموات ہیں وہ ٹرک کی ٹکر سے ہوئی ہے۔ ٹریفک پولیس کے اعداد و شمار کے مطابق رواں سال تک اب تک شہریوں میں ٹریفک حادثات میں 125 سے زیادہ شہری جاں باک ہو چکے ہیں۔ ٹریفک حادثات میں 62 جو ہے موٹر سائیکل سوار شہری بتائے جاتے ہیں۔ سب سے زیادہ حادثات جو ہے ٹرک کی ٹکر سے ہوئے ہیں 15، جبکہ منی بس سے 12 اور ٹریلر سے جو ہے 12 شہری جاں باک ہوئے ہیں۔ رواں سال جو ہے نامعلوم گاڑیوں کی ٹکر سے 11 شہری جاں باک ہوئے ہیں۔ رواں سال میں سب سے زیادہ حادثات جو ہے 39 ڈسٹرکٹ ویسٹ میں پیش آئے ہیں۔ ٹریفک حادثہ میں دوسرے نمبر پر ڈسٹرکٹ ایسٹ رہا ہے، جبکہ تیسرے نمبر پر جو ہے وہ سینٹر ہے۔ رواں سال پیدل چلنے والے 30 شہری بھی جو ہے جو وہ ان حادثات کا شکار ہوئے، جو تیز رفتار ڈرائیوروں کے بے قابو نے ان کو روند ڈالا، جس سے وہ اپنی جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ بہت شکریہ ہارون رشید صاحب۔ ڈی آئی جی ٹریفک ہے احمد نواز صاحب، وہ بھی اس وقت ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں۔ سر، یہ جو واقعات ہو رہے ہیں اس میں بتایا جا رہا ہے جو ہیوی ٹریفک ہے وہ اس میں ایک بہت بڑا رول پلے کرتا ہے۔ عدالت بھی گئے تھے، وہ ان کی ایک ٹائمنگ شیڈیول جو ہے سر وہ طے کی گئی تھی کہ 12 بجے کے بعد نکلیں گے، مگر اب وہ سڑکوں پہ اس طرح دکھائی بھی دے رہے ہیں۔ ڈسٹرکٹ ویسٹ میں سب سے زیادہ اس طرح کے واقعات رپورٹ ہوئے، کیا کہنا چاہیں گے؟ جی بہت شکریہ۔ دیکھیں، جو ہیوی ٹریفک کی بات کہی اور اس کا حادثات کے اندر شامل ہونے والی بھی بات کہی، وہ بالکل اسی طریقے سے ہے۔ اور جہاں آپ نے ٹائمنگ کی بات کہی تو جو رات کو 11 بجے سے لے کے صبح 7 بجے تک جو ہے وہ ہیوی ٹریفک الاؤ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک پرابلم یہ ہے کہ بہت ساری ایسی ہیوی ٹریفک ہے جو کہ اسینشل کموڈیٹیز کی سپلائی کرتی ہے، تو ان کی جو موومنٹ ہے اس کے اوپر یہ پابندی کا اطلاق نہیں ہوتا ہے۔ اور جیسے آپ اپنی رپورٹ میں بتایا کہ ڈسٹرکٹ ویسٹ میں سب سے زیادہ حادثات ہوتے ہیں، اور یہ ہر سال اسی طریقے سے ہے کہ کیونکہ ڈسٹرکٹ ویسٹ جو ہے وہ ہمارا کراچی پورٹ سے شروع ہو جاتا ہے، اور جتنی ہیوی ٹریفک اب کنٹری جانی ہوتی ہے یہاں پورٹ سے نکل کے انہوں نے یہاں پورٹ کی طرف آنا ہوتا ہے تو وہ ڈسٹرکٹ ویسٹ کا استعمال کرتی ہے، اور اسی وجہ سے اس کے اندر ہیوی ٹریفک اور ساتھ میں جو موٹر سائیکلیں یا اسمال ٹریفک مکس ہوتا ہے تو وہ حادثات کا سبب بنتی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ریزن ہے بنیادی طور پہ تو اکثر اوقات یہ ہوا ہے کہ موٹر سائیکل سوار جو ہے وہ احتیاطی تدابیر اختیار نہیں کرتے۔ ہیلمٹ کا استعمال ہو گیا، بیک ویو مرر کا استعمال ہو گیا، اور پھر فریکوینٹ لین چینج کی وجہ سے اکثر جو ہے یہ حادثات رونما ہوتے ہیں۔ ڈی آئی جی صاحب، یہ کہا جاتا ہے، شہریوں کی جانب سے شکوہ بھی سامنے آتا ہے کہ ٹریفک پولیس اہلکار کا زیادہ زور چالان کرنے میں ہوتا ہے، جبکہ دوسری طرف بہت سی جگہوں پہ ٹریفک کی جو روانی ہے اس کو بہتر بنانے اور جو حادثات ہو رہے ہیں اس پہ تھوڑی سی کہیں نہ کہیں لیکنگ دکھائی دیتی ہے۔ اس سے اتفاق کرتے ہیں آپ؟ دیکھیں، جو ہماری چلان ہے وہ صرف اور صرف آفیسرز کرتے ہیں، ٹھیک ہے، باقی تمام نفری جو ہے وہ جو کہ ہماری جو ٹوٹل اسٹرینتھ ہے اس کا 90 سے 95% جو نفری ہے وہ سپاہی اور ہیڈ کانسٹیبل پہ مشتمل ہے، اور وہ سارے کے سارے جو ہے وہ ٹریفک کی روانی برقرار رکھنے کے لیے کام کرتے ہیں۔ باقی جو 5 سے 10% افسران ہیں ہمارے، وہ یہ چلان کی ڈیوٹی کرتے ہیں، اور چلان کرنا بالکل ضروری ہوتا ہے کیونکہ یہی ایک ڈیٹرنس کا ایفیکٹ دیتا ہے کہ شہریوں کو کہ وہ جب وائلیشن کرتے ہیں تو نہ صرف وہ اپنی جانوں کو رسک میں ڈالتے ہیں بلکہ دیگر جو روڈ یوزرز ہیں ان کی بھی جانوں کو رسک میں ڈالتے ہیں۔ اور یہ ٹریفک قوانین کی پابندی اسی صورت میں ہو سکتی ہے کہ جب جو ہے یا تو عوام تعاون کریں
اور اپنے طور پہ ذمہ داری کا مظاہرہ کریں اور ٹریفک قوانین کی پابندی کریں، یا دیگر جو پھر پینل پروویژنس ہوتی ہیں کہ جی آپ ان کو چلان کریں گے تو میں سمجھ رہا ہوں احمد نواز صاحب، ایک اور چیز بھی سر کہ جو کرنگی کے کچھ علاقے ہیں، انڈسٹریل زون بھی ہے، وہ ہیوی ٹریفک گلیوں سے گزرتا ہوا جاتا ہے، وہاں کے لوگ بھی شکایت کرتے ہیں، اس پہ کوئی توجہ، کوئی چیز، ایکشن؟ جی، کورنگی جس طرح سے کورنگی اور اس طرح سائٹ اور لانڈھی اور بن قاسم، یہ کئی ایسے علاقے ہیں جو کہ ہمارے انڈسٹریل زونز ہیں۔ کراچی میں 5 تو بڑے انڈسٹریل زونز ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے 15 سے 20 جو ہے وہ چھوٹے انڈسٹریل زونز ہیں، اور کراچی کیونکہ اکنامک سینٹر ہے پورے پاکستان کا، اور یہاں انڈسٹری کی ہی وجہ سے جو ہے وہ اکنامک جو کنڈیشن ہے وہ اٹریکٹیو رہی ہے باقی لوگوں کے لیے بھی، تو یہاں پہ ہیوی ٹریفک کا آنا اور اس کا جو سڑکوں کو استعمال کرنا وہ لازمی امر ہے۔ تاہم کیونکہ جو گاڑیاں رات کو فیکٹریوں کے اندر آتی ہیں وہ ان لوڈنگ کے لیے ان کو اتنا ٹائم لگ جاتا ہے کہ صبح ہو جاتی ہے، اور پھر صبح کے وقت وہ واپس جا نہیں سکتی کیونکہ پابندی ہوتی ہے کہ وہ واپس وہ سڑکیں استعمال نہیں کر سکتی، تو اس لیے لامحالہ وہ نزدیکی کسی گلی کے اندر جو ہے وہ گاڑی پارک کر کے شام کا انتظار کرتے ہیں، اور اس وجہ سے وہاں پہ کیونکہ کوئی اور دیگر ایسے پارکنگ ایریاز اویلیبل نہیں ہوتے کہ جہاں پہ وہ اس طرح کی گاڑیاں جو لوڈنگ کے انتظار میں ہیں یا لوڈنگ کرنے کے بعد واپس جانے کے انتظار میں تو وہ پارک ہو سکیں۔ بہت شکریہ ڈی آئی جی صاحب، احمد نواز صاحب، ہم انشاءاللہ آپ کو پھر مدعو کریں گے اور اس کے اوپر تفصیلی پروگرام کرنا بنتا ہے، کیونکہ ٹریفک کا ایک عام مسئلہ ایک عام شہری کے ساتھ جو ہے وہ جڑا ہوا ہے اور اس سے بہت زیادہ مسائل کا سامنا ہے، اور اس کے ساتھ قیمتی کے بہت سارے مسائل ہیں جو جڑے ہوئے ہیں۔ ناظرین، مختلف ایشوز کے اوپر ہم بات کرتے ہیں، اس بار بھی امپورٹنٹ ایشوز اور امپورٹنٹ جو معاملات تھے اس کو ڈسکس کیا۔ اپنے میزبان علی رضا کو دیجیے اجازت، آپ دیکھ رہے تھے کراچی ٹوڈے، اللہ کے بعد۔